أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرحمن پر بات کریں گے. رحمان، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. یعنی چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے. قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورت التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کی بہت زیادہ تکرار ہے قرآن مجید میں. سورۃ فاتح کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. کون ہے وہ رب؟ جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہم پر ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائیں اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا. یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ اسے تو ہماری ضرورت بھی نہیں. ارشاد باری تعالی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے. یعنی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے. وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے. ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے. الرحمن، جو بہت ہی مہربان ہے. اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے. اور پھر یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو ابھارتی ہے، اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیلتی ہے اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام کر رہا ہو. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے. اس لیے کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے کہ بندہ خود رحمان نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، تقریباً 45 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ. اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں. بہت ہی بہترین چیزیں، ان میں سے ایک ایک چیز کا نام لیا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن. کون ہے رحمان؟ کون ہے رحم فرمانے والا؟ کون ہے مہربان جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے؟ گویا انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رحمان نے پوری کی،
لیکن ان میں سے سب سے بڑی ضرورت یعنی ضرورت ہدایت کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل اور شعور اور ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کسی بھی کام میں کون سا راستہ اختیار کرے، اس نے اس کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا. الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو ایک صورت بخشی پھر ان کو راہ دکھائی. پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، اسے اظہار خیال کرنا سکھایا. یہاں پر ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ مزید تاکید کے لیے صفت الرحیم کا بھی بار بار ذکر آتا ہے. یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے. اس کی رحمت انسانوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت حیوانوں پر بھی ہے. اس کی رحمت ماننے والوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت ان پر بھی ہے جو اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی؟ یہ سب کچھ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور رب اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں. وہ رب رحیم قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رحمان کی ان نعمتوں کو، اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب یہ منکر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی رحمان کی دی ہوئی ساری رحمت سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کرتے، رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا، پھر بھی وہ دن رات ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کے اس نام کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جس میں سہیل بن عمر آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے، رحمان ہے، بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم میں رحمان کو نہیں جانتا. یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جس کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی رحمت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کی رحمت سے یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی، جس کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی، ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی قوت دی گئی، اسی کو انسان نہ پہچانے، اسی کی ناشکری کرے. تو کہنے لگا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، وہ کیا چیز ہے. ہاں تم یوں لکھو بسمک اللہم جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے. اور رحمان صرف الرحمن نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے.
ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو وہ ہنٹ کر لیتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پلنے دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس ایک حصے کی واپسی اور اللہ کے دوستوں کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، قیامت کے دن یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر 100 پوری کر کے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں پر نچھاور فرمائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیے، کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا۔ یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے۔ جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اس کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔